امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا منصوبہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ غزہ پر قبضہ کر کے اس کی تعمیر نو کر سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم غزہ کے مالک ہوں گے اور خطے میں موجود تمام خطرناک ہتھیاروں کو ختم کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ غزہ میں امریکی فوج بھیجنا خارج از امکان نہیں۔ امریکی صدر کے مطابق غزہ سے فلسطینیوں کو مستقل طور پر کہیں اور آباد کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے غزہ میں واشنگٹن کے کردار کو طویل المدتی ملکیت کی پوزیشن کے طور پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ عرب ممالک بھی میرے منصوبے کی حمایت کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان پر دنیا بھر سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ امریکی اتحادیوں نے بھی اس منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ فلسطین، برطانیہ، روس، چین، ایران، مصر، فرانس، جرمنی، ترکیہ، آسٹریلیا اور یورپی ممالک نے بھی ٹرمپ کے بیان کی مخالفت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ سے جبری بے دخلی نسل کشی کے مترادف ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو تیار رہنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے دلیرانہ منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اسرائیلی فوج غزہ کے رہائشیوں کو رضاکارانہ طور پر علاقہ چھوڑنے کی منصوبہ بندی کے لیے تیار رہے۔ امریکی صدر کے متنازع بیان پر پاکستان نے بھی رد عمل میں کہا ہے کہ فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کی جگہ ہے۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک ہے۔ صدر ٹرمپ نے جن 7 وعدوں پر اپنی الیکشن مہم چلائی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ امریکہ خود کو نہ صرف غیر ملکی تنازعات سے دور رکھے گا بلکہ جنگوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ تو پھر صدر ٹرمپ کیوں ایک ایسے منصوبے پر عمل کرنا چاہتے ہیں جس کی دنیا بھر کے ممالک مخالفت کر رہے ہیں؟ اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس منصوبے پر عمل کیا جاتا ہے تو پھر رد عمل کیا ہوگا، اور اگر عمل ممکن ہی نہیں تو پھر ٹرمپ متواتر ایسے متنازع بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ اور سب سے اہم کہ ٹرمپ کے اس منصوبے کے خطے سمیت دنیا بھر میں کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ شدید عالمی رد عمل کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے وضاحت میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مستقل نہیں بلکہ تعمیر نو کے لیے عارضی کنٹرول کی بات کی ہے۔ اصل منصوبہ کیا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے، مگر حالیہ متنازع بیانات نے عالمی سطح پر بہت سے سوالات ضرور کھڑے کر دیے ہیں۔ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا منصوبہ، اسرائیل کا فوج کو تیار رہنے کا حکم، امریکی اتحادیوں سمیت دنیا بھر سے شدید رد عمل، تنازعات سے دور رہنے کا نعرہ لگا کر آنے والے ٹرمپ کے حقیقی عزائم کیا ہیں؟ شہزاد چودھری صاحب، امریکی صدر ٹرمپ ایسے بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ ممکن بھی ہے، اور اگر نہیں تو پھر مقاصد کیا ہے؟ یہ کوئی نیا بیان نہیں ہے۔ آج سے کچھ میرے حال میں تقریباً 1 سال پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے چند ماہ بعد ہی ایک آواز اٹھنی شروع ہوئی تھی دنیا بھر کے کچھ جگہوں پہ اور کچھ رائٹنگز میں، کچھ ذکر پاکستان میں مجھے پتا ہے میں نے اپنے مضمون میں کیا، اور اس کا یہ تھا کہ غزہ کو جس طریقے سے تباہ کیا جا رہا تھا، ملیامیٹ کیا جا رہا تھا، اسے فلسطینیوں سے تعلق نہیں بلکہ جگہ کو ملیامیٹ کیا جا رہا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک نیا دبئی بسایا جائے، اور یہ انٹرنیشنل انویسٹرز آپ کو بہت مل جائیں گے، یہ مسلمانوں کے اندر مل جائیں گے جو کہ انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کو ایک نیا دبئی بنانے کا خواب لے کے شاید اپنے ساتھ چلے ہوں۔ بہرحال یہ تو ایک خواب ہو سکتا ہے، پتہ نہیں شاید کبھی بن بھی جائے، اور اتنا لالچ دے دیا جائے کہ وہ فلسطینی جو غزہ کے لوگ ہیں شاید وہ بھی کسی حد تک اس میں شامل ہو جائیں۔ بہرحال یہ تو بات کی بات ہے، لیکن دیکھیے حاصل کیا ہوا ہے اب تک، یہ کیوں بات کی جا رہی ہے؟ یہ حاصل یہ ہوا کہ اسرائیل نے اپنے مخالف جتنی قوتیں آس پاس تھیں ان سب کو بڑی حد تک زیر کر لیا، اس میں حماس بھی شامل ہے، غزہ ہزار ہے، حزب اللہ وغیرہ، سیریا، ایران اس سے بہت کمزور ہو گیا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو کمزور کرنے کے بعد ایران بھی کمزوری کی سچویشن میں بیٹھا ہے۔ دوسری بات، غزہ کو جب بھی تک اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، پہلے یہ کہ یہ بڑا واضح ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اس سے فلسطینیوں کی آزادی کی جو جدوجہد ہے کیا اس میں کمی آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جذبہ اور مضبوط ہو کے اور تیزی سے، یہ جنریشنل چیز ہے، یہ آگے چلتی رہے گی تو وہ تو قائم رہے گا، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں پہ چینلائز کرنے کا ان کو رستہ بنانا پڑے گا، یہ تو وہ بھی سمجھتے ہیں، اور اس میں ایک چینلائزیشن اکنامک اپلفٹ ہے جو کہ غزہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا، سیاسی طریقہ کیا ہوگا؟ کیا 2 نیشن 2 قومیں کا جو ہے 2 اسٹیٹس کا منصوبہ اس کو بنانے دیا جائے گا؟ اگر اس کو کرنا ہے تو سعودی عربیہ تب آن لائن آئے گا اسرائیل کے ساتھ اور باقی مڈل ایسٹ کے ساتھ، اور اس کا حصہ تب بنے گا اگر آپ 2 ریاستیں بنانیں گے، اور 2 ریاستیں اس وقت بنیں گی جب ویسٹ بینک میں PLO اور یہاں پہ غزہ میں وہ ڈیولپمنٹ ایسی ہو کہ PLO کی سپورٹڈ گورنمنٹ یا وہی اس کے کہیں نہ کہیں کرتا دھرتا ہوں، تو کوئی سیاسی رستہ بنانا پڑے گا، ورنہ اس وقت تک سعودی عربیہ رکا رہے گا
نہیں اس کی بات مانے گا جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن کو لے کے جب تک ایران کا معاملہ آخر طے نہیں ہو جاتا. درست تو ہو چاہے ٹرمپ ہو چاہے اسرائیل ہو, اب وہ اس نہج پہ پہنچے ہیں جہاں پر وہ ایران کا کچھ قضیہ کرنا چاہتے ہیں, یا اس کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں, یا رجیم چینج, یا اس کے ساتھ ایک اور جنگ جس کے بعد اس کا جسے کہتے ہیں کہ اپنا منطقی انجام جسے کہا جا سکتا ہے اس تک لے جانے کی کوشش کریں گے. تو غزہ ایک صرف فی الحال ایک سائڈ شو ہے. بنتا کیا ہے اس کو بنتے بنتے وقت لگے گا. اس وقت صرف اور صرف ایک بات کی حد تک اور اپنا یہ اندیا کہ ہم مڈل ایسٹ میں بالکل ایک فورس کے طور پہ موجود ہیں. اسرائیل کو تھوڑی سی شے بیسک پریشر میرا خیال ہے ایران پہ آنے والا, بیسک پریشر ایران پر آنے والا. حماد صاحب یہ کنٹرول سنبھالنے کا منصوبہ, اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ پھر 23 لاکھ کی آبادی ہے, کچھ ممالک جیسے عرب ممالک ہیں, مصر, اردن, سعودی عرب, انہیں کہا انہیں آباد کریں. کیا اتنا آسان رہے گا؟ پورا مڈل ایسٹ نہیں ڈسٹرب ہوگا؟ دیکھیے یہ جو بات سامنے آئی ہے یہ ہم نے پہلے بھی سنی ہے, لیکن یہ عام لوگوں سے, جیسے کشنر نے ایک دفعہ یہ بات کر دی تھی جو ان کے داماد, انہوں نے کہہ دیا ہم یہاں پر یہ کریں گے, اس طرح کوئی آباد کریں گے. لیکن یہ جو بیان ہے یہ امریکن پریزیڈنٹ, یعنی جس کو دنیا کا صدر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, اس کے منہ سے یہ ادا ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ صدر جو ہیں وہ دلچسپ باتیں کرنے کے لیے مشہور ہیں, اور انہوں نے ابھی کہا ہے کہ گرین لینڈ ہم خرید لیتے ہیں اور کینیڈا ہم انیکس کر لیتے ہیں, اور پیناما کنال جو ہے اس پہ ہمارا قبضہ ہو جانا چاہیے, اور گلف آف میکسیکو کا نام یہ وہ کرتے آ رہے ہیں. لیکن یہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ تو اس سے وہ ریڈ انڈینز وغیرہ کو جس طرح وائپ آؤٹ کیا گیا تھا نا, وہ بات ذہن میں آ جاتی ہے. بلکہ جس طرح ہٹلر کا یہ طریقہ کار تھا نا, یہ یہودیوں کے بارے میں جو ان کا رویہ تھا کہ نیست و نابود کر دو, غائب کر دیا جائے یہاں سے, تو اس طرح کی یعنی تصورات ذہن میں انتہائی باتیں ہیں. یہ 20 لاکھ جیسے آپ نے کہا 23 لاکھ لوگ, ان کو آپ کہتے ہیں مصر بھیج دو, اردن بھیج دو, وہاں پہلے بھی رہ رہے ہیں. اور اپنا رویہ انہوں نے جو بات کی ہے نا وہ بالکل اس طرح ہے جیسے کہ ایک ڈیولپرز ہوتے ہیں نا, ہاؤسنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں, وہ قبضہ کر لیتی ہیں, بعد میں کہتے ہیں یہ پلاٹ بنا کے بیچنا چاہتے ہیں غزہ کے. یہ انہوں نے کہا ہے ریویرا بننا چاہیے یہاں پر, کہ ہم ایک ایسی جگہ بنانا چاہتے ہیں جیسے ہمارے دوست دبئی کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہا. نہیں لگ رہا تھا وہ بہت ویل پلانڈ ہے, نیتن یاہو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جی وہ صبح سے شروع ہوئے تھے. پہلے انہوں نے ایک بات کی, پھر اگلی کی, پھر آخر میں انہوں نے کہا یہ تو امریکہ کو خود اس پہ قبضہ کر لینا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا آئسولیشنسٹ وہ اپنے آپ کو کہتے رہے کہ ہم تو جنگوں سے نکالنے والے ہیں, ہم نے پہلے بھی یہ کیا تھا. اب انہوں نے جو پہلی بات کی یہ کس قانون کے تحت کریں گے جی؟ وہ کوئی قانون ہے, کوئی بین الاقوامی قانون ہے جو ان کو اجازت دیتا ہے یہ کام کرنے کی؟ یہ تو جنگ سے ہی ہو سکتا ہے نا. جنگ چھوڑیے اب کس سے جنگ کرنی ہے انہوں نے, لیکن فوج کی مدد سے ہو سکتا ہے. فوج جائے گی وہاں پر تو تب یہ نتائج نکل سکتے ہیں, یا اسرائیل کی جائے گی یا امریکہ کی آئے گی. تو یہ تو بہت ہی ایک ایسی غیر ذمہ دارانہ بات لگتی ہے. اور جو سارا انٹرنیشنل ریئیکشن آ رہا ہے UN سمیت, وہ سب تو لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ آدمی اگر اس میں سے 10% بھی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا کی شکل بدل جائے گی. کیونکہ دوسرے لفظوں میں یہ ایک لائسنس ہوگا طاقتور ملکوں کے لیے, بالخصوص چین کے لیے, بالخصوص روس کے لیے, کہ قبضہ کر لو پھر جہاں پر جی چاہتا ہے. ایسا ہی ہے نا جی؟ بالکل درست ہو گیا. انتہائی غیر ذمہ دارانہ امریکی صدر دے کیسے سکتے ہیں؟ رضا رومی صاحب, یہ جو صدر ٹرمپ نے بیان دیا ہے, ابراہیمی معاہدے کا کریڈٹ بھی لیتے رہے, ابراہیم اکارڈز کا, غزہ پر قبضہ کرنے کی بات, کیا وہ اس معاہدے کا مستقبل ختم کر رہے ہیں, مخدوش کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے, کچھ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ وہ خود ہی بھول گئے کہ جو انہوں نے پہلے یہ معاہدے کروائے تھے, اور اب اس کے بعد انہوں نے اس قدر عجیب و غریب بات کی ہے کہ خود دنیا بھر سے اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. جیسے آپ نے کہا, خود امریکہ کے اندر جو ہے بہت سے لوگ اس کے اوپر نہ صرف تنقید کر رہے ہیں بلکہ بہت اس کی اپوزیشن ہے اس منصوبے کی. اس کی وجہ یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی ایسا پلان یا پروگرام اس کو امریکہ ابلی جامہ پہناتا ہے تو اس کا بہت زیادہ ریئیکشن آئے گا دنیا بھر میں, اور امریکہ ایک بار پھر ایک جنگ میں پھنس جائے گا. اب واقعہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے صدر ٹرمپ جو ہیں 2016 سے ایک راگ الاپتے رہے کہ وہ جنگوں کے خلاف ہیں, وہ امریکہ کو مزید امریکی پیسے جو ہیں, امریکی ٹیکس پیئرز کے ڈالرز جو ہیں وہ جنگوں میں نہیں جھونکنا چاہتے, اور دنیا میں امریکہ کا رول کم کرنا چاہتے ہیں. ابھی اقوام متحدہ سے بھی بیزاری کا وہ انہوں نے اظہار کیا ہے. بہت سارے انٹرنیشنل اگریمنٹ سے امریکہ نکل گیا ہے, WHO سے, پیرس اگریمنٹ سے, ہیومن رائٹس کاؤنسل سے. مگر یہاں پر وہ اب جو اس بار وہ الیکٹ ہوئے ہیں تو وہ عجیب و غریب ان کا ایک وتیرہ, صرف یہ غزہ کے حوالے سے نہیں, آپ گرین لینڈ اور کینیڈا کا بھی دیکھیں, وہاں بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی امریکہ ایکسپینشن کرے گا اپنی ٹیریٹری کی. اور یہ غزہ کے اندر تو بالکل ایک ریئل اسٹیٹ کا کلیئر کٹ معاملہ دکھائی دیتا ہے.
اور جو کہ نہ صرف تمام تر عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کے خلاف ہے، بلکہ یہ ایک مڈل ایسٹ کے اندر ایک پوری نئی جنگ کا آغاز کر دے گا اگر اس منصوبے کے اوپر عمل کیا گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ قابل عمل ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات انہوں نے یوں ہی کی ہے اپنے اسرائیلی جو کاؤنٹر پارٹ ہے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ نیتن یاہو کتنے خوش دکھائی دے رہے تھے اس بات سے، کیونکہ یہ ان کا بھی پرانا سپنا ہے کہ یہاں سے غزہ سے اور مغربی پٹی سے لوگ نکل جائیں۔ اور مگر ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی تیاری کی تو بات کر دی ہے، اس کا مطلب ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان کچھ تو بات ہوئی ہوگی نا؟ جی، ان کے درمیان بالکل یہ بات ہوئی ہے، لیکن یہ اتنا قابل عمل منصوبہ نہیں ہے، اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس کے مضمرات جو ہیں بہت سنگین ہوں گے۔ ہمیں یہی امید کرنی چاہیے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ٹیرفز لگانے کے بعد میکسیکو پہ وہ تھوڑا سا اور پیچھے ہٹے ہیں، تو یہ یو ٹرنز کے ماہر ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے یو ٹرنز کے ماہر ہیں، عظیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ کچھ سنا سا لفظ لگ رہا تھا مجھے۔ زیغم صاحب یہ فرمائیے گا کہ کہہ رہے ہیں کہ قابل عمل نہیں ہے رضا رومی صاحب، مگر گرین لینڈ، پیناما اور پھر کینیڈا سے ہوتے ہوئے وہ غزہ پر قبضے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ امریکی صدر ہیں جو دنیا کی سپر پاور کہلاتی ہے، یا کوئی ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے؟ چاہ کیا رہے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، طاقت جو ہوتی ہے نا، اور جو بے رحم طاقت ہوتی ہے، ایک سپر پاور کی طاقت بہت سی ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ابھی تک جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو گیا ہے اس کے کیا مضمرات ہوئے ہیں؟ 9/11 کے بعد جس طریقے سے امریکہ نے تباہی پھیلائی ہے عرب ملکوں میں، لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا ہے، اس کے کیا مضمرات نکل آئے ہیں؟ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا اپنی نظم خضر راہ میں، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے؟ اور اقبال نے اس وقت یہ نظم لکھی تھی جب مغربی طاقتیں عثمانی خلافت کے حصے بکھرے کر کے وہاں پہ نو آبادیاتی نظام لا رہی تھی۔ آپ آج فلسطینیوں پہ لاگو کر کے دیکھ لیجئے، وہی سلسلہ ہے، وہی نو آبادیاتی نظام ہے جو پہلی جنگ عظیم کے بعد اس خطے میں پھیلایا گیا تھا۔ اور فلسطینیوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ سیٹلر کلونیلزم ہے، ایسا نو آبادیاتی نظام ہے جہاں پہ قبضہ کرنے والا آ کے زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے اور زمین ذات سے اس کی زمین چھین لیتا ہے، اس کی شناخت چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امریکہ سے زیادہ کون جانتے ہیں 10 تہذیبوں کو تباہ کیا امریکہ کی سیٹلر کلونیلزم نے، 10 تہذیبوں کو، جس میں ایزٹک اور انکا جیسی شاندار تہذیبیں بھی شامل تھیں۔ ریڈ انڈین بنا دیا، قتل عام کر دیا، ختم کر دیا، اور اس پر سپر پاور قائم کی۔ کیا مضمرات نکل آئے؟ مضمرات نکالنے کے لیے آپ کو طاقت بنانی پڑتی ہے، اور حماس جیسی احمقانہ طاقت نہیں، اسرائیل جیسی سائنسی طاقت جس میں باقاعدہ آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکیں اور دوسرا آپ کے ساتھ کچھ کرے تو اس کی بھی آپ قیمت ڈال سکیں۔ دانش مندی بھی چاہیے اور اتحاد بھی چاہیے، اور ان دونوں چیزوں کی کمی ہے۔ درست۔ نادان دوست یہاں موجود ہیں جو اپنی تباہی پھیرتے ہیں، جنہیں اپنے ایکشنز کے مضمرات کا پتہ نہیں ہے، جو کام کرتے ہیں اس کے ریئیکشن سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس نہ وسائل ہے، نہ تیاری ہے، نہ فہم ہے، اور اتحاد کی اتنی کمی ہے کہ خود مڈل ایسٹ میں جو طاقت کی جنگ چل رہی ہے اس میں یا تو فلسطینیوں کو پھینک دیا گیا ہے یا فلسطینیوں کا استعمال کیا جاتا ہے پراکسی کے طور پر اس مڈل ایسٹ کی جنگ میں دوسری سائڈ کو پچھاڑنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جنہوں نے حماس کو شہ دی تھی آج وہ کدھر ہیں؟ کیوں نہیں آئے حماس کے ساتھ جنگ لڑنے کو اسرائیل کو؟ بڑکیں تو بہت مارتے تھے وہ۔ فلسطینیوں کو اس چیز سے بچانے کے لیے سب سے پہلے مڈل ایسٹ کو، عرب ملکوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب بھی اتنی طاقت ہے ان میں کہ وہ امریکہ کو نوٹس دے سکیں، ٹھیک، اسرائیل کو نوٹس دے سکیں۔ یہ تو کم از کم منیمم ہے نا۔ بالکل۔ ان کو تہذیبی تباہی سے تو بچائیں۔
ٹھیک ہو گیا اور حکمت کے ساتھ ان کو زندہ رکھیں. آپ کی گفتگو پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سپر پاور ہوں اور طاقت بھی ممکن ہے، تو اس طاقت سے نمٹنے کے لیے دانش مندی اور تیاری کی ضرورت ہے.